اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے ہم اپنے وٹامنس پورے کر رہے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں یہ چیز بھی بہت زیادہ کانسیپٹ ہے جس میں سردیاں آگے آ رہی ہیں، تو اب لوگوں نے یہی کرنا ہے، سردیوں میں بیٹھتے ہیں باہر، اور اب یقین مانے سردیوں میں جب وہ گرمیوں کی طرف جا رہے تو زیادہ ٹین ہو جاتے ہیں۔ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو تیل کی مالش کر کے سورج کی شعاؤں میں لٹا دیتی ہیں، تو وہ بھی جو سرسوں کا تیل زیادہ تر استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی میں کہتی ہوں کہ نہیں کریں، کیونکہ وہ بھی جب سورج کی شعاؤں کے ساتھ آتا ہے سرسوں کے تیل میں وہ فوٹو سینسٹیوٹی والے ریئیکشنز دیتا ہے، کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کر سکتا ہے بچے کے اوپر، تو اس طرح کے نہیں کرنا۔ ہاں سورج اب کیونکہ ظاہر پیشنٹ نے بیٹھنا بھی ہے، تھوڑا لوگ سردیوں میں بیٹھتے بھی ہیں، سورج کی تپش بھی لینی ہے، تو ایسا کریں کہ بیک کر کے جہاں سورج ڈائریکٹ پڑ رہا ہے اسے بیک کر کے بیٹھ جائیں اور سن بلاک لگا کے نکلیں۔ بڑے بزرگ ہیں وہ تو ان کو تو سمجھانا ناممکن ہے، وہ تو کہتے ہیں جی کہ سورج کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا، بچے کو دھوپ بھی لگوانی ہے، تیل کی مالش بھی کرنی ہے، اور دھوپ میں بس لٹا چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو بہت زیادہ میں چیزوں کو پرابلمس کو فیس کرتی ہوں، ان کو کاؤنسلنگ کرنا، یہ بس ہم کاؤنسل ہی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو بڑے بزرگ ہیں ہمارے وہ تو ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ہماری جتنی اویئرنیس جانی چاہیے۔ آپ یقین مانیں او پی ڈی میں جب آپ کے اوپر سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں اور آپ بہت زیادہ فوٹو ایکسپوزڈ ہیں، آپ باہر کا کام ہے، مرد حضرات جنہوں نے ساری زندگی سورج میں مطلب آنا جانا باہر، آپ یقین مانیں ہمارے پاس اس ایج میں آ کے نا 55 to 60 ایسے کارسینوما اسکن کے اوپر لوگ آ کے پریزنٹ کرتے ہیں جو صرف سورج کی سولر ریڈیشنز کی وجہ سے آتے ہیں۔ بیزل سیل کارسینوما ہے، یہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے آتا ہے۔ ایکٹینک کیراٹوسس ہیں، اور بھی بہت سے اس طرح کے نام میں گنوانا شروع کروں تو جس کو آپ کہہ لیں کہ سورج کی شعاؤں کی ڈائریکٹ شعاؤں کی وجہ سے پیشنٹ کے اس کے اوپر آتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہے، اس کا ٹریٹمنٹ پھر سرجری ہے، سرجری کے علاوہ ہم اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ جو بالڈ پیشنٹ ہیں، جو اب میل ہے، میل کے اوپر بالڈنس آ رہی ہے، وہ سورج کی شعاؤں میں ایسے ہی جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آتے ہیں پیشنٹ بہت زیادہ فیس کے اوپر اپنا بیزل سیل کارسینوما لے کر بہت زیادہ آتے ہیں۔ اچھا، اسکن پہ جو ایک دم سے دانے نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ کیوں ہوتا ہے؟ دانے ان دا فارم آف ایکنی فیمیلز میں آتی ہے، یہ میلز میں آتی ہے، یا پھر آپ گرمیوں میں بات کر لیں تو وہ گرمی دانے ہوتے ہیں، کچھ ٹائپ کے فولیکولائٹس ٹائپ آ جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ تر سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکنی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکنی میل میں بھی آتی ہے اور فیمیل میں بھی آتی ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ نے اچھا اپنا فیس صاف کریں، کیونکہ دیکھیں پورز ہیں نا وہ کلاگ ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ بیکٹیریا ایکیومولیٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی ایکنی پریزنٹ کر رہی ہے، آپ کے چہرے کے اوپر ایکنی آ رہی ہے۔ تو آپ نے اپنا چہرہ جو ہے، میں ہمیشہ پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ نے رات کو ڈبل کلینزنگ کر کے سونی ہے، تاکہ آپ کی اچھی سی ڈسٹ جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر سے ریموو ہو۔ آپ کے فیس واش کر لیں یا کلینزنگ پراپر فیس واش کریں، اس کے بعد اس کے اوپر کلینزنگ کریں۔ کلینزنگ آپ کوئی بھی اچھا ٹونر لے لیں، جس کی ایکنی پرون اسکن ہے وہ سیلیسیلک ایسڈ کا ٹونر لیں، تاکہ آپ کی اسکن جو ہے، کیونکہ وہ جو دیکھیں جو ایکنی پیشنٹ ہے اس کی اسکن ہی آئل پرون ہے، ہر وقت اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ آئل ہے، تو آپ سیلیسیلک ایسڈ لیں تاکہ آپ کی تھوڑی سی اسکن ڈرائی اپ ہونا شروع ہو اور امپیورٹیز ہیں وہ اچھی باہر نکلیں۔ اچھا، اسکن ڈرائی ہونے سے بھی ایچنگ وغیرہ اور میرے خیال سے الرجی شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ، جس طرح اب میں نے آپ کو بتایا کہ آگے ویدر ہی وہ آ رہا ہے، بلکہ آ گیا ہے آٹم اور ونٹر، یہی پیشنٹ کو اور ایون سپرنگ میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے ڈرائینس کی وجہ سے۔ ایک تو ہمارے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ایگزیما کا پیشنٹ ہے، ایک نارمل جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بھی ڈرائینس آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کو ایچ ہوتی ہے۔ تو اچھا موئسچرائزنگ لوشن پلیز ابھی سے استعمال کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ چیز پھر آگے جا کے ہرڈل کرتی ہے۔ اکثر لوگ کاسمیٹک پرپز پہ وہ جو ہے موئسچرائزنگ لوشن وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، آپ ہمیشہ دیکھیں جس میں سیرامائڈز ہیں، جس میں ہائلورونک ایسڈ ہے، جس میں گلائسین ہے، وہ اپنے فیس کے اوپر لگائیں، کیونکہ اب آگے اور موئسچرائزر نہیں کریں گے تو آپ کی اسکن ویسے ہی ڈل لگے گی۔ اچھا، اسکن پہ جو ایک دم سے یلو والے بہت سخت سے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، جو کہ نہ جتنا مرضی انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں نہ وہ دبائے جاتے ہیں نہ وہ ختم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا میں آپ کو بتا دوں، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کومیڈونز ہوتے ہیں اور ایک ہم ڈیزیز میں چلے جاتے ہیں وہ مائلیاز ہوتے ہیں۔ کومیڈونز جو ہوتے ہیں وہ کلوز کومیڈونز بھی ہوتے ہیں، اور مطلب جو آپ نے ایکنی کے پیشنٹ کو دیکھا ہوگا کہ چھوٹے سفید رنگ کے کالے یا سفید تل ان کی اسکن کے اندر دھس جاتے ہیں، تو مطلب ہے وہ کومیڈونز ہیں جو اندر دھسے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب ہے وہاں پہ انفلیمیشن ہے، وہ ایکنی کی صورت میں باہر نکلیں گے۔ وہاں پر پھر ہم ٹاپیکل میڈیسنز دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ جو ہے ان کو اس کومیڈون سے آرام آئے۔ اس کے علاوہ پروسیجرز کی طرف یا ہائڈرا فیشیل ایسے کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کے ایکسٹریکٹ کر سکیں کومیڈونز۔